اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. ربي أعط نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها، لا نرجع إليها أبدا، لا نرجع إليها أبدا، لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وذلة المتقين وإخبات الموقنين حتى توفاني على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابيك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب،
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العظم الكسير، أدعوك دعاء البائس الفقير ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا عنك وارض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. اے اللہ، تیرے عاصی بندے، تیرے پاپی بندے، تیرے مجرم بندے، تیرے نافرمان بندے، اے اللہ تیرا ہی دیا ہوا رزق کھاتے رہے، تیری ہی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے رہے اور تجھ ہی کو ناراض کر کے زندگی کو گزارتے رہے، قدم قدم پر تجھے بھلاتے رہے. اے اللہ قدم قدم پر تیرے احکامات کو ٹھوکر مارتے رہے، پیارے حبیب کی سنتوں کو زندگی سے دھکے دیتے رہے. اے اللہ تیرے مجرم بن کر دنیا میں جیتے رہے. اے اللہ پھر بھی تو نے ہم پر کرم کیا، تو نے ہمیں نوازنے کے لیے ماہ مبارک عطا فرمایا. یہ تیرا کرم ہی تو ہے، پھر تو کرم پر کرم کرتا رہا. تو نے ہمیں ماہ صیام میں روزوں پہ بھی توفیق عطا فرمائی اور پھر تو نے راتوں کو تیرے سامنے تیری پاک کتاب کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ یہ سب تیرا کرم ہے. ہم تو انتہائی عاصی، ہم تو انتہائی پاپی، ہم تو انتہائی مجرم، ہم تو انتہائی نافرمان، ہم تو انتہائی خطا کار. اے مولا لیکن تو انتہائی کرم کرنے والا، تو انتہائی رحم کرنے والا. یہ تیرا کرم ہی تو ہے اور یہ تیرا رحم ہی تو ہے کہ تیری پاک کتاب تو نے پڑھوائی اور اے اللہ تو نے ان ہاتھوں کو تیرے سامنے اٹھوایا. اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا احسان ہے. جہاں تو نے ہم گندوں پر اتنے کرم کی بارشیں فرمائی ہے، مولا مزید کرم کے التجا ہے. اے اللہ مزید رحم کی اپیل ہے. اے اللہ تو ہمارے قصوروں کو بھی معاف فرما دے. اے مالک تو ہمارے قصوروں کو بھی معاف فرما دے. یقیناً تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. یہ پورا مجمع اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگ رہا ہے کہ یقیناً آپ ہی گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں. آپ ہی نے تو اپنی پاک کتاب میں مغفرت کا وعدہ کیا ہے. اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے اللہ یہ آپ کی کتاب کی آیت ہے. اے اللہ آپ ہی نے اس بات کو فرمایا ہے. اے اللہ ہم گنہگار سہی، ہم نافرمان سہی، لیکن اے مولا تیرے بندے ہیں، تجھ پر بھی ایمان ہے، تیرے نبی پر بھی ایمان ہے، تیری کتاب پر بھی ایمان ہے اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ ہی گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں اور آپ ہی مغفرت کے تنے تنہا مالک ہیں. اے اللہ یہ پورا کا پورا مجمع مغفرت کی امید میں تیرے سامنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اگلے پچھلے، ظاہر پوشیدہ، چھوٹے بڑے، دن کے اجالے میں کیے ہوئے، رات کے اندھیریوں میں کیے ہوئے، جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو بھی معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے اعزاء و اقربا کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی پوری پوری مغفرت فرما دے.
اے اللہ بقیہ زندگی تیری مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بقیہ زندگی تیری مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیری نامرضیات سے اے اللہ پوری حفاظت فرما لے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت سینے میں داخل فرما دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے اور جاری کرنے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ آج تک تو بہت غفلت ہوئی ہے، آج تک تو بہت کوتاہی ہوئی ہے۔ اے اللہ تو اس غفلت اور کوتاہی کو معاف فرما دے اور بقیہ زندگی کامل نمازی بن کر جینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ سچا پکا نمازی بنا دے۔ پنج وقتہ نماز اے اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ، تیری رضا والے جذبے کے ساتھ، اے اللہ تکبیر اولیٰ اور صف اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ تادم حیات پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو مرتبہ احسان تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہم گندے ہیں، ہمارا عمل بھی گندا ہے۔ اے اللہ ہم ناقص ہیں، ہمارا عمل بھی ناقص ہے۔ یقیناً ہمارا عمل بہت ساری کوتاہیوں کو لیے ہوئے ہے۔ اے اللہ لیکن تو نے عمل کی توفیق عطا فرمائی، تو ہی اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبول بھی عطا فرما دے۔ اور اے اللہ ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اے اللہ تیرے قرب سے نواز دینے کا فیصلہ بھی فرما دے۔ اے اللہ یہ تو تیری عطاؤں کا مہینہ ہے، یہ تو تیری نوازشوں کا مہینہ ہے۔ اے اللہ تو اس میں تو اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اے اللہ کسی نے ذکر سے تیرا قرب حاصل کیا ہے، اور کسی نے تلاوت سے تیرا قرب حاصل کیا ہے، اور کسی نے صدقہ اور خیرات سے تیرا قرب حاصل کیا ہے، اور کسی نے اعتکاف کے ذریعے سے تیرا قرب حاصل کیا ہے، اور کسی نے تیرے گھر کی زیارت کے ذریعے سے تیرا قرب حاصل کیا ہے۔ اے اللہ ہم تو انتہائی کورے ہیں، اے اللہ ہم تو انتہائی عاصی ہیں، ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں اور تجھ سے تیری عطاؤں کا سوال کر سکیں۔ ہاں تیرے فضل کا آسرا ہے، تیرے کرم کا آسرا ہے۔ اے اللہ تیرے رحم کی امید ہے۔ اے اللہ اور تیرا رحم تیرے غضب پر سبقت لیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تجھے تیرے رحم کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیری عرش پر بلندی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری شان کبریائی کا واسطہ۔ اے اللہ تو ہم سب کو بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما دے۔ تیرا بے انتہا قرب نصیب فرما دے، تیری بے انتہا نزدیکی عطا فرما دے۔ اے اللہ مقام قرب میں ترقی نصیب فرما دے۔ اے اللہ دل کو تمام قسم کی گندگیوں سے پاک اور صاف فرما کر اے اللہ اس کو تیرے ٹھہرنے کا مسکن بنا دے۔ دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ دل کو تیری یاد سے آباد فرما دے، زبان کو تیرے ذکر سے معمور فرما دے۔ اے اللہ فہم قرآن کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تیری پاک کتاب کی تلاوت کو زبان پر جاری فرما دے۔ شب و روز کی مختلف گھڑیوں میں اس کی تلاوت کا کرنا تو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ اس کی تلاوت کو کما حق ہو، اے اللہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن والا بنا دے۔ قرآن کی بہاروں سے تو ہمیں متمتع فرما دے۔ ماہ مبارک کے انوار و برکات سے تو ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بہت سارے تیرے بندے ایسی مہلک بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، اندر ہی اندر میں سسک رہے ہیں۔ شافی مطلق تو تیری ذات ہے، شفا کا تو تنے تنہا مالک ہے۔ اے اللہ
امت کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ تمام قسم کے روحانی جسمانی امراض سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں تقوی نصیب فرما دے، توکل نصیب فرما دے، عفت و پاک دامنی عطا فرما دے، جود و سخا نصیب فرما دے۔ اے اللہ صدق و صفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایمان و یقین سے اے اللہ تو ہمارے دلوں کو آراستہ فرما دے، توحید کامل تو ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وہ تمام خوبیاں اور بھلائیاں جو تو اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے، اور جو خوبیوں اور بھلائیوں کو اپنے بندوں میں دیکھ کر تو خوش ہوا کرتا ہے، اے اللہ ان خوبیوں سے اور ان بھلائیوں سے تو ہماری زندگی کو آراستہ اور مزین فرما دے۔ اے اللہ جھوٹ سے حفاظت فرما لے، کینے سے حفاظت فرما لے، چغلی سے حفاظت فرما لے، بد نظری سے حفاظت فرما لے، بد زبانی سے حفاظت فرما لے، بد اخلاقی سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ وہ تمام گندگی اور رذائل جو تو اپنے بندوں میں دیکھنا ناپسند کیا کرتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی تو اس سے حفاظت فرمایا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ ان عیوب سے بچنے کی اور تو بچانے کا فیصلہ فرماتے ہوئے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ان برائیوں سے بچنا تو ہمارے لیے بھی آسان فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی تو اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما کر ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، ہماری امیدوں سے زیادہ بڑھ کر بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو ان کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ، عقائد حقہ سے مالا مال فرما دے، برے اخلاق و عادات سے، برے کردار و گفتار سے، برے ماحول سے، بری صحبتوں کے برے اثرات سے، برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ تو ان کی پوری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جو اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہیں ان اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ اے اللہ جو اولادیں جوان ہو چکی ہے والدین اے اللہ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، عافیت کے ساتھ مناسب اور بہترین رشتے نصیب فرما کر والدین کے بوجھ کو ہلکا فرما دے۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں بے پناہ برکت و وسعت مقدر فرما دے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا۔ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا۔ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا۔ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے۔ اے اللہ جن کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دے۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں بے پناہ برکت و وسعت مقدر فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے، جو لوگ مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو تو عافیت کے ساتھ بری فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں مظلوم ہیں اے اللہ تو ان کی بھرپور حمایت فرما لے۔ اے اللہ وہ صرف اس وجہ سے ستائے جا رہے ہیں کہ تیرا نام لینے والے ہیں، تیرے نبی کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، وہ اسلام کے علم بردار ہیں۔ اے اللہ اس وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا تیرے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی امت مسلمہ کا حامی اور ناصر ہے، تو ان مظلومین کی حمایت فرما لے، ان مظلومین کی نصرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے غلبے کو آسان فرما دے، ان کے لیے فتح مبین کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو پوری امت کے حق میں تو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہمارے اس ملک میں بھی امن و امان کی فضاؤں کو قائم فرما دے، آپس کی رواداری کو عام فرما دے، اخوت اور بھائی چارے کو عام فرما دے، برادران وطن کے دلوں میں اے اللہ تو اسلام اور اہل اسلام کی محبت کو جاگزی فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ شاعر اسلامیہ کی تو ہمارے اس ملک میں پوری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ باطل پروپیگنڈا سے اے اللہ تو اسلام اور اہل اسلام کی پوری حفاظت فرما لے۔
جو لوگ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، ان کی سازشوں کو تو ان کے اوپر استعمال فرما لے، اسلام کا بول بالا فرما دے، اے اللہ اسلام کے پرچم کو بلند فرما دے، اے اللہ ساری دنیا کو اسلام کا گہوارہ بنا دے، امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ جو لوگ امن و امان کے بگاڑنے کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی نامراد کوششوں کو ناکام فرما دے، اپنے فضل سے دستگیری فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے دستگیری فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے دستگیری فرما دے، ہماری بھرپور مدد فرما دے، بھرپور نصرت فرما دے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں سے ناراض ہو کر تو ہمیں باطل کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تو ہمیں باطل کے حوالے نہ فرما، اے اللہ آج تک تیری رحمت کے سائے میں زندگی کو گزارا ہے، آج تک تو نے ہمیں انگلی پکڑ کر نبھایا ہے، آج تک تو نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلایا ہے، اے اللہ تادم حیات انگلی پکڑ کر چلا دینے کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے دستگیری فرما دے، اپنے کرم سے دستگیری فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہمارے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں مولا تو خوب جانتا ہے، اے اللہ ہماری تمام جائز اور نیک مرادیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ فضل کا مرادوں اے اللہ جن تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، جو کہنا چاہتے تھے اور نہیں کہہ سکے، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کا آپ سے سوال کیا ہے وہ بھلائیاں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما لے۔ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس کی بہاروں سے تو ہمیں متمتع فرما دے، ہم سب کے لیے شب قدر کی تلاش کو آسان فرما دے، شب قدر کی مقبول عبادت تو ہم سب کو نصیب فرما دے، ماہ مبارک کو ہمارے حق میں اور ہمیں ماہ مبارک کے لیے پسند فرما لے اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ماہ مبارک کے انوار و برکات سے تو ہمیں مالا مال فرما دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کے صدقے میں، آمین کہنے والوں کی آمین کی برکت سے، اور اے اللہ ختم قرآن کے اوپر تیری طرف سے اجابت دعا کا وعدہ ہے، اس اجابت دعا کے وعدے کی برکت سے ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دے۔ آج تک تجھ سے مانگ کر محروم اور نامراد نہیں ہوئے ہیں، اب بھی اور آئندہ بھی تو ہمیں محروم اور نامراد نہ فرما۔ آج تک جتنی دعائیں مانگی سب کو قبول فرما، آئندہ جتنی مانگے سب کو قبول فرما، اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شامل فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔